بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی بچے اتباع لأجمع وليس لها معنى هاهنا بدونه فلا يجوز تقديمها على أجمع ولا ذكرها بدونه. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خیر. توابع کی بحث چل رہی ہے. تیسرا تابع تھا تابع تاکید، تو اس کی بحث بھی تاکید دو قسم ہے، لفظی یعنی مؤکد، لفظی اور معنوی. معنوی مخصوص لفظ ہیں، ان میں سے جو آخر میں آئے تھے وہ تھا اجمع، اور اس کے ساتھ اقطعو، ابتعو تے ابصعو. ان کے لغوی معنی کا لفظ کیے ہیں. ان کے متعلق جب یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، جب یہ تو کلام عرب میں جس طرح ملے ہیں اسی طرح مسئلے بنے ہیں. یہ بار آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح وہ کلام میں ملے ہیں نا اس طرح مسئلے بنے. جی تو ان کے متعلق یہ لغوی معنوں میں استعمال ہوں تو وہ اور ہیں، اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ جب تاکید کے لیے ہوں، کیا ہوں؟ اس وقت ان کے متعلق یہ تو دو تین مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اجمع کے تابع ہو کر تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تینوں تاکید کے لیے جب آتے ہیں تو اجمع کے تابع ہو کر یہ تاکید کے لیے آتے ہیں. آگے جو سمجھ ایک مسئلہ یہ کیا کہ جی اقطعو، ابتعو اور ابصعو جب یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس وقت یہ اجمع کے تابع ہو کر استعمال ہوتے ہیں. اجمع کے تابع ہو کر استعمال. گل سمجھیے. اب تابع کا معنی وہ نہ سمجھنا جو تابع ہوتا ہے. آشیا دیکھ، یعنی ازرو استعمال کے یہ اجمع کے تابع ہوتے ہیں. یعنی اجمع اپنے تمام اخوات پر مقدم ہوتا ہے ازرو استعمال کے، نہ یہ کہ اجمع تو ماقبل کی تاکید بنے گا اور یہ سارے اجمع کی تاکید بنے گے. یوں نہیں ہے. تابع کا یہ معنی نہیں سمجھنا کہ بھئی اجمع تو اپنے ماقبل کی تاکید بنے اور یہ سارے تابع ہوں کس کے اور اجمع کی تاکید بنے. یہ مطلب نہیں ہے. سمجھا رہی ہوں؟ یعنی استعمال میں تابع ہے کہ اجمع مقدم ہوگا اور یہ اس کے بعد ہوں گے سارے باقاعدہ تاکید کے لیے ہوں گے سارے. اب یہ سارے جب استعمال ہوتے ہیں، میری بات سمجھے، مادری زبان کے سوا بندہ زبان کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا پتر. یہ جب سارے استعمال ہوتے ہیں اجمع کے ساتھ، اس وقت تاکید کے اندر کتنا زور ہوتا ہے. متکلم مخاطب کو کس وزن کے ساتھ وہ بات سمجھا رہا ہے. بیٹا ہم صرف وہ لفظ دہرا سکتے ہیں، وگرنہ صرف اجمع بولے یا تین ساتھ جوڑ کر بولے تو کلام میں کتنا وزن، کتنی بات پکی ہوئی، مخاطب پر کتنا اثر ہوا، یہ صرف صاحب زبان محسوس کر سکتا ہے. بھئی آپ کو یہ بارہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی اجمی نکتے بیان کرتے ہیں، جو لکھا ہوا پڑھا نا اس کو سمجھا دیا تو ہماری بلے بلے ہو گئی. وگرنہ جو گہرائی ہے نا زبان کی کہ بھی ایک ہے مثلا فساجد الملائکۃ کلھم اجمعون، بھی اکیلا ساجد الملائکہ تو ہوتا تو تاکید نہ ہوتی، کلھم ہو گیا تو اور تاکید آ گئی، اجمعون آ گیا تو اور تاکید آ گئی. یہ تو ہم نے اتنی بات تو ہم نے بھی سمجھ لی، لیکن بھی عربی اس سے کتنا وزن محسوس کرتے ہیں کہ اب کتنی بات پکی ہوئی ہے. یہ مادری زبان کے بغیر دوسری زبان میں پتر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہے، اس کی گہرائی تک بندہ نہیں پہنچ سکتا. جی تو بہرحال مسئلہ سمجھو. تو یہ استعمال میں اجمع کے
یہ تابع کا مطلب ہے کہ اجماع ان سب پر مقدم ہوتا ہے اور یہ اس کے بعد ہوتے ہیں استعمال میں. یوں نہیں ہوتا کہ یہ اجماع سے پہلے ہو جائے. یہ مطلب ہے تابع ہونے کا. بھئی یہ سیٹ بائی سیٹ ہوندے نے, یہ فرنٹ سیٹ دے نہیں آ سکتے, فرنٹ سیٹ تے اجماع ہونا ہے. سمجھ آئیے جی, اے مطلب ہے جی پرا پتر. ایک مسئلہ آ گیا. اچھا اس راشیہ پورا کر لا. نہ یہ کہ یہ تواقید اجماع ہیں. اچھا جی آگے ہیں 3, اقتاؤ تے ابتاؤ تے ابساؤ. کیا ان میں بھی ترتیب ہے؟ تو اقتاؤ بر ما باقیہ مقدم ہوتا ہے لغت فصیحہ میں. کون؟ باقی 2 پر کون 2؟ آگے جو سمجھ. اور آگے ہے ابتاؤ ابساؤ پر. کون؟ مخشری کے نزدیک و نزد بغدادیہ و جزولی ابساؤ بر ابتاؤ مقدم باشد. سمجھیے لہذا ترتیب سانے دی ہو گئی. ابن کیسان نے کہا ہے کہ اجماع کے بعد یہ جو 3 ہے تیری مرضی جویں جنرا مرضی ابتدا کر دے, کوئی گل نہیں. سمجھائیے, یعنی بعض ناویوں نے کہا کہ یہ ان تینوں میں بھی یہی ترتیب رہے گی, لیکن ابن کیسان نے کہا کہ یہ ترتیب ضروری نہیں. اجماع پہلے ہو بعد میں ان کو آگے پیچھے کر لے تو حرج کوئی نہیں. لہذا جہاں بھی کئی استعمال آگے پیچھے ہوں تو بعض ناویوں نے, کیونکہ ان کے پاس دلائل ہیں, دلائل سے مراد ہے کہ انہوں نے استعمال دیکھے ہیں نا, تو استعمال دیکھ کر ہی وہ مسئلے قائم کرتے ہیں. بھی ہم نے سنا ہے کہ ایسے کرتے ہیں جی. اے گل جی ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ بچے, وَلَيْسَ لَهَا مَعْنَا هَا هُنَا بِدُونِهِ. جب یہ تاکید کے لیے ہوتے ہیں تو یہاں ان کا کوئی علیحدہ معنی نہیں ہوتا. یہاں ان کا وہی جو اجماع نے معنی دیا ہے نا سارے, وہی ان سب نے معنی دیا ہے. ان کا کوئی علیحدہ معنی نہیں ہے, بلکہ سب کا جو اجماع نے معنی دیا ہے نا سارے مفرد یا جمع جو بھی, وہی یہ سارے معنی دیتے ہیں. ہاں جی کیا کہ جی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان کے لیے اے برائے این الفاظ, ان کے لیے کوئی اجماع کے بغیر کوئی معنی نہیں ہے کہ بھئی یہ علیحدہ معنی میں استعمال ہوں. وہی اجماع کے ساتھ جڑ کر تاکید والا معنی بمعنی سارے سارا یہ معنی دیتے ہیں. سمجھی گل. ان اشیاء ویخ. ہاں ہونا مراد در مقام تاکید کتھے, اس لیے کہ در غیر مقام تاکید ان تینوں لفظوں کے معنی اپنے اپنے ہیں, جیسا کہ پیچھے عرض کیتے نکل سب کچھ. سنی جے گل, اے شاباش. اچھا جی تیسرا مسئلہ, فلا یجوز تقدیمها علی اجماع, کہ ان کی اجماع پر تقدیم جائز نہیں ہے. جب یہ تاکید کے لیے ہوں تو ان کی تقدیم جائز. ہاں جی کیا کہ جی جب یہ تاکید کے لیے ہوں تو اس وقت ان کی اجماع پر تقدیم جائز نہیں. پھر آخر جب یہ تاکید کے لیے ہوں تو ان کی اجماع پر تقدیم جائز نہیں. اور تھلے لکھا ہے لکون ہاں اتباع اللہ اتباع, وہی معنی کہ استعمال ان کا ہے اسی طرح کہ پہلے اجماع اور یہ اس کے بعد. سمجھ آ گیا. کتنے مسئلے ہو گئے؟ وہ 3. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ولا ذکرھا بدونہ, تاکید کے لیے جب یہ استعمال ہوتے ہیں تو اکیلے نہیں ہوتے, اجماع ہوگا تو اس کے ساتھ جڑ کر تاکید کے لیے آئیں گے, وکھرے یہ تاکید کے لیے استعمال نہیں ہوتے. ہاں جی چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ تاکید کے لیے ہوں تو اجماع کے ساتھ ہی یہ استعمال ہوں گے, اگر اجماع نہ ہو تو یہ استعمال اکیلے نہیں ہوتے. او ورنہ ذکر تابع بدو مطبوع لازم آیت, جن دے نال نہ ہونا سی وہ آیا کو نہیں تے کلے آ گئے نا جی. اور جان اس بات کو کہ اقتاؤ اور ابتاؤ اور ابساؤ تابع ہیں اجماع کے, اور تابع دا معنی عرض کیتا ہے, اور نہیں ہے ان کے لیے معنی یہاں بغیر اجماع کے.
یہاں سے مراد مقام تاکید میں جی، پس نہیں جائز تقدیم ان کی اجماؤں پر اور نہیں ذکر ان کا بغیر اجماؤں کے۔ اے مسئلے آگے شابہ جی، یہ بات کہ اس بات کو کہ ابتاؤ اور ابتاؤ اور ابساؤ تابع ہیں اجماؤ کے، اور نہیں ہے ان کے لیے معنی یہاں بغیر اجماؤ کے۔ شابہ، بس نہیں جائز تقدیم ان تینوں کی اجماؤ پر، اور نہ ذکر ان تینوں اور نہیں ذکر ان کا، نہیں ذکر ان تینوں کا بغیر اجماؤ جی پیر جی اور جان اس بات کو کہ اقتاؤ اقتاؤ اور ابتاؤ اور ابساؤ تابع ہیں اجماؤں کے، اور نہیں ہیں ان کے لیے کوئی معنی یہاں بغیر اجماؤں کے۔ یعنی اس اجماؤں کے اندر جو تاکید ہے نا، سارے اسے نو ٹل دے کے پکا کرنا ہے، کوئی وکھرا معنی نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ بالکل فضول جی، نہیں جائز تقدیم ان کی اجماؤں پر اور نہیں ذکر ان کا ذکر ان کا بغیر اجماؤں کے فصل۔ البدل تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه وهو المقصود بالنسبة دون متبوعه۔ اچھا جی، توابع کی بات چل رہی ہے، چوتھا آ گیا بدل، پانچواں رہ گیا عطف بیان۔ چوتھا تابع ہے تابع بدل، مصدر ہے مراد مبدل کی بدلہ بنایا گیا، جس سے بنایا گیا وہ مبدل من ہو، وہ تو اس کو ہوتا یہ مبدل ہے، بولتے کیا ہیں سنتے ہو؟ بدل تو مصدر ہے نا، تو اصل میں ہوتا ہے مبدل، بدلہ بنایا گیا، تو جس سے بنایا گیا وہ مبدل من ہو، سمجھ آ گئی جی؟ تو پھر استعمال کیا ہوتا ہے بدل، ذرا پکاؤ نا چیزوں نے بچے، تو بدل مراد مبدل۔ تعریف کے بعد پھر تقسیم، کہ بدل ایسا تابع ہوتا ہے کہ نسبت کی جاتی ہے بدل کی طرف، ما اس شے کی کہ نسبت کی جاتی ہے اس شے کی بدل کے مطبوع کی طرف۔ ہاں جی، بدل ایسا تابع ہوتا ہے کہ نسبت کی جاتی ہے بدل کی طرف اس شے کی، نسبت کی جاتی ہے اس شے کی، ہوا ضمیر کا مرجع ما، بدل کے مطبوع کی طرف۔ پھر ایک باری ایسا تابع ہے کچھ چاہو سارے کشمیرن آواز آوے جی کہ نسبت کی جائے بدل کی طرف اس شے کی، کہ نسبت کی جائے اس شے کی بدل کے مطبوع کی طرف۔ ہاں پھر آخر ایسا تابع ہے کہ نسبت کی جاتی ہے اس بدل ہاں بدل کی طرف، اس شے کی، کہ نسبت کی جاتی ہے اس شے کی بدل کے مطبوع کی طرف۔ اگلا مسئلہ سمجھیں کہ تابع معطوف بالحرف میں یہ تھا کہ دونوں مقصود بالنسبت ہے، یہاں تابع بدل جو ہوتا ہے یہاں مقصود بالنسبت یہ مبدل ہوتا ہے، بدل ہوتا ہے، نہ کہ اس کا مطبوع ہوتا ہے، نہ کہ وہ بطور تمہید ذکر کیا جاتا ہے، مقصود بالنسبت بدل ہوتا ہے، مقصود بالنسبت مثال آ رہی ہیں تک پیچھے پڑھا بھی ہے کیا کیا جی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ بدل کے اندر مقصود بالنسبت جو ہے مقصود بالنسبت بدل ہوتا ہے، یعنی مبدل، بدل یعنی مبدل، بدل یعنی مبدل، نہ کہ مبدل ہوتا ہے۔ پھر علامہ فرماتے ہیں کہ تابع بدل پتر نے مسئلہ تے ٹل دیو انہاں تک پھر اگلی کتاباں کو نال سوال جواب بھی، کوئی دلیل بھی، تے کم از کم مسئلے پکے ہون تے پھر بنیاد تو کچھ بنے جی۔ بدل میں مقصود بالنسبت بدل ہوتا ہے، نہ کہ مبدل من، وہ بطور تمہید ذکر ہوتا ہے، سمجھی بات؟ فصل بدل تابع ہے ایسا تابع کہ نسبت کی جاتی ہے بدل کی طرف، ما اس شے کی کہ نسبت کی جاتی ہے اس شے کی بدل کے مطبوع کی طرف،
मतबू कौन मुबदल में हो ते आप कौन है मुबदल जी। और बदल मकसूद बिन निस्बत होता है, यानी वो जिस शय की निस्बत पहले की है ना मतबू की तरफ, हकीकतन वो निस्बत बदल की तरफ करनी है, ताबे की तरफ करनी है, उसको बतौर तमीद जिक्र किया है, असल में निस्बत किसकी तरफ करनी है, ताबे की तरफ, बदल की तरफ करनी, ये मतलब है। और बदल मकसूद बिन निस्बत होता है, ना के बदल का मतबू माना कर लो। बदल ताबे है, ऐसा ताबे कि निस्बत की जाए उस बदल की तरफ, उस ताबे की तरफ, उस शय की कि निस्बत की गई उस शय की बदल के मतबू की तरफ। और बदल मकसूद बिन निस्बत होता है, ना के मतबू बदल का। हाँ, ना के बदल का मतबू। हाँ जी पीर जी। बदल ऐसा ताबे है कि निस्बत की जाती है बदल की तरफ, बदल की तरफ, माँ उस शय की जो के निस्बत की जाती है उस शय की निस्बत की जाती है उस शय की उस बदल के मतबू की तरफ। और बदल मकसूद बिन निस्बत होता है, मकसूद बिन निस्बत होता है, ना के बदल का मतबू। के बदल का मतबू। और आशिया देखो, मकसूद बिन निस्बत, इस कौल से बदल की तारीफ से नात, ताकीद, अतफ बयान निकल गए, क्योंकि इन तीनों में नात में मकसूद बिन निस्बत मनऊत है, ताकीद में मुअक्कद है, अतफ बयान आगे आ रहा है उसमें मकसूद बिन निस्बत मातूफ होता है। समझिए, अतफ बयान में वो सिर्फ जो अतफ बयान है वो तो जो है ना मातूफ बयान, वो सिर्फ वजात के लिए होता है कि जी पहले को मुराद की है, वो सिर्फ वजात करता है, मकसूद वही होता है, वो आगे आ रहा है। समझी बात। अच्छा जी, दूना मतबू ही इस कौल से एतराज़ हो गया अतफ बहरफ से, क्योंकि मतबू उसका भी मकसूद बिन निस्बत होता है। अतफ में दोनों मकसूद होते हैं। अगे जी वाकसाम अरबाअतुन बदलुल कुल्ली मिनल कुल्ली वाहो वाह मदलूलुहु मदलूलुल मतबूई नहवु जाअनी ज़ैदुन अखूका। चलो जी, तारीफ होगी, एक मसला भी आ गया कि मकसूद बिन निस्बत कौन है। अब बयान करते हैं कि बदल की 4 किस्में हैं, मुबदल की 4 किस्में हैं। बदलुल कुल मिनल कुल, बदलुल बाज मिनल कुल, बदलुल इस्तेमाल ते बदलुल गलत। क्या आखे जी, तारीफ के बाद अब तकसीम करते हैं कि बदल की यानी मुबदल की, बदल की बदलुल कुल, बदलुल बाग मिनल कुल, बदलुल इस्तेमाल और बदलुल गलत। फिर एक बार आखो जी, बदल की 4 किस्में हैं। बदलुल कुल मिनल कुल, बदलुल बाग मिनल कुल, बदलुल इस्तेमाल और बदलुल गलत। ऐ शाबाश है। आशिए ते वजह असर लिखी, वो आंदे ने इन्होंने एक बार विचों पढ़ाओ तो फिर साढ़े नाल गल करिया जी। ठीक है जी। अच्छा जी, पहला है बदलुल कुल मिनल कुल। की है, तवज्जो करना, बदलुल कुल व होवा मा, बदलुल कुल व होवा बदलुल कुल मा, वो बदल होता है। बदलुल कुल के मदलूल हो, के बदल का मदलूल वही होता है जो मतबू का मदलूल होता है। ताए तो बदलुल कुल मिनल कुल बनने। बदलुल कुल माँ वो बदल होता है कि मदलूल बदल का मदलूल बेऐन ही वही होता है जो मतबू का मदलूल होता है। हाँ जी, क्या क्या जी, बदलुल कुल मिनल कुल वो बदल होता है कि बदल का मदलूल मतबू का मदलूल होता है, यानी बदल का जो मदलूल है वही बदल के मुबदल मिन हो का मदलूल है। फिर एक बार बदलुल कुल मिनल कुल वो बदल होता है कि बदल का मदलूल, वो जिससे दलालत कर रहा मदलूल और केड़ी दाल जी, का मदलूल बेआइन ही मतबू का मदलूल होता है।
جانی زید اخوک آیا میرے پاس زید تے زید نام دے بندے دو چار اس محلے وچ تے آیا او زید جڑا مخاطب دا بھائی ہے تے انہیں آکھیا اخوکا کون آیا میرے پاس زید یعنی تیرا بھائی یعنی ہوں ایتھے زید دا جڑا ہے نا مبدل من ہو وہ مقصود بن نسبت نہیں ہے مقصود بن نسبت بدل ہے دسنا ہے بھی تیرے پاپا جی آئے نے تیرے پاپا جی آئے نے ایتھے سمجھا پہ اور زید جڑا تیرے بھرا ہے اوندا نام جڑا زید ہے اوندا جڑا من ہے وہ 5 فٹ والا تے جڑا تیرا اخو کا اخو دا من ہے وہ 2 بندے نے کہ ایکو ہی ہے ایکو ہی ہے ہوں سمجھ آ گئے تو یہ بدل الکل من الکل ہے کہ نہیں بے جنہ زید جڑا زید کو مراد ہے وہی اخو کو مراد ہے کہ وکھرا ہے کوئی وہی ہے جی ہاں جی کیا کہ جی جیسے آیا میرے پاس زید یعنی تیرا بھائی یہ بدل میں معنی سمجھانے کے لیے جی جی اس میں اخو کا یہ بدل کل من الکل ہے کیونکہ جو اخو کا جو اخو کا پنجابی والا کا ہے آ کا نہیں اخو کا جو اخو کا جو مدلول ہے ایک کا آدمی والا کاف نہیں اخو کا جو مدلول ہے وہی زید کا مطلب کہ بکرا ہے ایک ہی ہے جی سمجھیو گل ایشا بس ہے چلو جی اور بدل کے اقسام 4 ہیں بدل الکل من الکل اور لکھے ہے حاشیت وجہ اثر بعد یہ جڑا بدل الکل بدل البعض بدل الاشتمال بدل الغلط کہتے ہیں یہ اضافت بمعنی لام ہے یہ ادنا ملابست کی وجہ سے یہ نسبت کر دی ہے سمجھے نا جی بدل واسطے کل کے بدل واسطے بعض کے بدل واسطے اشتمال کے بدل واسطے غلطی کے سمجھائیے جی چلو جی 4 ہے بدل الکل من الکل اور بدل الکل من الکل ما وہ بدل ہوتا ہے کہ بدل کا مدلول مطبوع کا مدلول ہوتا ہے جیسے جان زید اخو کا شابہ جی اقسام بدل کے 4 ہیں من الکل اور بدل الکل من الکل وہ بدل ہوتا ہے کہ مدلول بدل کا مطبوع کا مدلول ہے جیسے جاءنی زید اخو کا ہاں پھر جی اقسام بدل کی 4 ہیں بدل کے 4 ہیں بدل کل من الکل اور وہ من الکل وہ ما وہ بدل ہوتا ہے بدل ہوتا ہے کہ بدل کا مدلول مطبوع کے کا مدلول ہے جیسے جاءنی زید اخو کا اتنے جی آشیت گل لکھی نا پلوتے او واہ ہوا تو سمجھو وہ ایک سوال جواب ہے جی نہ بھی کرو تاں بھی ٹھیک ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بدل کا مدلول وہی ہے جو مطبوع کا مدلول ہے تو جب لفظ 2 ہوں معنی ایک ہو تو ان کو تو مترادف کہتے ہیں بدل مبدل من ہو تو نہیں کہتے تھے تو وہ شے بن گئی ہے لفظ ایک ہو معنی نہ لفظ 2 ہوں ان کا معنی ایک ہو تو یہ تو مترادف ہوتے ہیں ان کو بدل مبدل من ہو تو نہیں کہتے ورنہ جتنے مترادف ہیں پھر پہلے نو کہنا پوے گا مبدل من ہو تو نہ مبدل من ہو دوجن کی کہنا پوے گا حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے سمجھیے یہ ایک سوال ہے اس کا جواب آشیت ہے وہ یہ ہے بھئی ما ہوا ما مدلولوں کا مطلب ہے بئی معنی کہ مصداق ہر ایک کا بدل سے مبدل من ہو سے ایک ہے جیڑی شے تے دوویں سچے آ رہے نے او ایک کے جیڑی شے تے او ایک کے سمجھ آئی ایتھے او تے کی ہے کہ زید تے اخون او جیسے سچے آ رہے نے او ایکو شخص ہے جی نہ یہ کہ
مدلول بدل کا عین مدلول ہے مبدل من ہو کا، سنیں کہ آن در مترادفان بود، یہ تو مترادفان میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اخن جانی زید اخوکا میں جو ہے اخن اس چیز پر سچا آ رہا ہے جس پر زید سچا آ رہا ہے، کہ کوئی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ اخن کا تے زید ان کا معنی ایک ہے، یہ نہیں ہے، زید ان کا معنی ہے حوان ناطق ما تشخصات، وہ جڑا بے نہ رکھے تے اخن اپنے اخوت والے معنی پر دلالت کرتا ہے، بھائی ہونا پاویں کسی دا ہوے جی، نہیں سمجھے؟ اخون کا اپنا معنی ہے اخوت، زید جس کا علم ہے وہ اس کا موضوع لا وہ حیوان ناطق ما تشخصات، لیکن ایتھے جدو جوڑے نے ادو دونوں دا مصداق ایک جی، یہ مطلب نہیں کہ دونوں کی وضع اس معنی کے لیے، اخون کی اپنے معنی کے لیے وضع کیا اخوت والا معنی بھائی ہونا، اس کا اپنا معنی ہے، زید کی وضع جس کا نام رکھا ہے حیوان ناطق ما تشخصات، لیکن جب استعمال کیا نا ان کو یہاں تو دونوں کا مصداق یعنی جس پر زید سچا آ رہا ہے اخو کا میں اخن بھی اے مطلب ہے، سمجھی گل اگا ٹورو جی۔ وبدل البعض من الكل وهو ما مدلوله جزء مدلول المتبوع نحو ضربت زیدا رأسه۔ اچھا جی، اے مولی عبدالعلیم اے زیدن تو بعد رأسا منصوب کیوں پڑھیا سو؟ کمال تھی تابے تھا وہ مطبوع تھا ستا پہ جی جی، کیڑی واضح گل کیوں میں ولید کیوں پڑھیا سو منصوب کندہ زید دا تے او کیے منصوب تے نے کی ہونا ہے تینے میں تو منصوب ہی ہونا ہے یار، کمال ہے جی بھی اور کدوں دے لگے ہیں تا خبر توابے دی باس پڑھن کہ میں تابے دا رہا وہ جڑا مطبوع ہے۔ اچھا جی توجہ، بدل البعض دوسری قسم، بدل البعض من الکل وہوا، بدل البعض من الکل ما وہ بدل ہوتا ہے کہ بدل کا مدلول مطبوع کے مدلول کی جز ہوتا ہے۔ ہاں جی، بدل البعض من الکل وہ بدل ہوتا ہے کہ بدل کا مدلول کے مدلول کی جز ہوتا ہے۔ شابہ جی، بدل البعض من الکل وہ بدل ہوتا ہے کہ مطبوع کے بدل کا مدلول مطبوع کے مدلول کی جز ہوتا ہے۔ پھر آنکھو جی، بدل ہوتا ہے کہ بدل کا مدلول مطبوع کے مدلول کی جز ہوتا ہے۔ ضرب تو زیدن رأسہ مارا میں نے زید کو یعنی اس کے سر کو جی، تو اب رأسہ جو ہے رأس یہ زید کی کیا ہے جز کہ کوئی نہیں، زید کل تے راس ہوندی اے بن گیا بدل البعض من الکل، اور مقصود بھی نسبت یہ دسنا سی کہ میں اندے سر چ ٹھوکیاں نے، میں اندے سر چ ٹھوکیاں نے، سمجھی گل اے شاباش جی، کیا کہ جیسے ضربت زیدن رأسہ میں رأس یہ بدل البعض من الکل ہے، زید کل ہے، او سر بندے دی جز نہیں ہے گا، بعض نہیں ہے گا کہ سر پورا ہوندہ ہے جی، زید کی جز ہے۔ اے شاباش، اور مقصود بھی نسبت یہی ہے، غور کرو تو سمجھ آوے کہ دسنا یہی سی کہ میں سر چ مارے ہیں، یہ نہیں سی مقصود دسنا کہ زید نو مارے مطلب سر چ کٹے انہاں سر کٹیا میں جی جی، اے مطلب سمجھیو، اور بدل البعض من الکل، اور وہ کون بدل البعض من الکل ما وہ بدل ہوتا ہے کہ مدلول کے بدل کا مدلول بدل کا مدلول جز ہوتا ہے مطبوع کے مدلول کی، مطبوع کے مدلول جیسے ضرب تو زیدن رأسہ شابہ جی، اور وہ یعنی بدل البعض من الکل وہ بدل ہوتا ما شابہ کے بدل کا مدلول جز ہوتا ہے مطبوع کے مدلول کی، جیسے ضربت زیدن رأسہ شابہ جی، بعد من الکل وہ بدل ہوتا اور وہ اور وہ بدل کون البعض من الکل البعض من
कुल ما وہ بدل ہوتا ہے بدل ہوتا ہے کہ بدل کا مدلول ہوتا ہے مطبوع کے مدلول کی جیسے ضربت زیدن رأسہ راس آشیا ویخ کہا اس کا عکس نہیں ہو سکتا اس کا کہ بدل الکل من البعض کیا یہ بدل البعض من الکل ہے نا تے بدل الکل من العکس اس کا نہیں ہو سکتا اور نظر آ رہی یعنی نہ یہ کہ مدلول مبدل من ہو کا جز ہو بدل کی سمجھائیا اور نام رکھا جائے بدل الکل نہادہ شود با بدل الکل من البعض یہ نہیں ہو سکتا ورنہ لازم آوے گا کہ دسو 20 وچوں 3 کڈے تے پیچھے کنے رہ گئے وہ شکر لاندے ہوندے نا بے 10 پتر 5 وچوں 10 کڈے تے پیچھے کنے تو آندے جی 5 10 نکل ہی نہیں سکتے تے وہی حساب ہے جی سمجھی گل کہ نہیں ایسا بس اگے جی وبدل الاشتمال وهو ما مدلوله متعلق المطبوع کا تیسری قسم ہے بدل کی بدل الاشتمال ما وہ بدل ہوتا ہے کہ بدل کا جو مدلول ہے وہ مطبوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے مطبوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہاں جی کیا کہ جی بدل استعمال وہ بدل ہوتا ہے کہ بدل کا مدلول مطبوع کا متعلق مطبوع کے ساتھ اس کا تعلق ہاں مطبوع سے مراد مطبوع کا مدلول ہوگا نا لیکن اجمال کیتا ہے نا جی کیا کہ جی پھر آکھو بدل الاستعمال وہ بدل ہوتا ہے کہ بدل کا مدلول کے بدل کے مدلول کا مطبوع کے ساتھ تعلق ہوتا ہے سولے با زید چھینا گیا اب مخاطب کو تجسس ہوا زید کو چھینے جانے والی چیز نہیں ہے جی کو آگے کو اور چیز ہے تو ذکر کیا صوبہ یعنی کپڑا اس کا جی کی کپڑا اس کا ایسا بس جی جیسے سولی زید لٹیا گیا حالانکہ زید نہیں لٹیا گیا اندر کو کپڑا بھئی اندر کوئی پیسے لٹے گئے نا تے آندے نے فلانا لٹیا گیا تے وہی ہے نا سولے بہا حالانکہ بندہ لٹیا گیا نہیں ہوندا بلکہ اگے شے ہوندی ہے جی تے عرف وچ سانو بدل ذکر کرنے دی ضرورت تاں ہوندے جدوں پوچھن وہ کی ہویا تے نہیں تے ورنہ دا معنی سمجھ آوندا ہے کہ بھئی زید آپ نہیں زید موجود ہے بھئی اندی کسی کوئی شے ہوندی نقصان ہو گئی جی ہاں جی جیسے سولی با زید کہ چوری کیا گیا زید چھینا گیا زید چھینا گیا زید اے جی میں ساڈی پنجابی چ فلانے دا گھر لٹیا گیا فلانے دا تو گھر تو کوٹھے تو اتنے کھلوتے نے مطلب یہ کہ بھی گھروں چوری ہو گئی یا بھی بیوی طلاق ہو گئی یا بھی کوئی جوان پتر مر گیا یا ابا انہوں دا فوت ہو گیا تو پھر آندے نے بے تو گھر اجڑ گیا تو گھر تو الگ اتھی ہوندا ہے جی تو مطلب یہ کہ بھی گھر وچ جڑی شے سی نا وہ چلی گئی تو عرف سمجھے نے سارا کچھ اس ہاں جی صرف وہ ہے کہ سانو اینا کو مہارت ہے کہ اسی اون دے وچ دوبارہ تجسس نہیں کرتے یار کی آکھے میرے سمجھ نہیں آئی سارے نوں سمجھ آ جاندی جی سولی با زید صوبہ کہ چھینا گیا زید یعنی زید کا کپڑا ایسا بس یہ مقصود بھی نسبت یہی ہے اور اس کا تعلق ہے یعنی صوب کا جو مدلول ہے کون کپڑا شریف اس کا تعلق ہے مطبوع زید کے مدلول کے ساتھ وہ جڑا بندہ ہے جی اے مطلب ہے جی اچھا اتنے آشے تے ویکھو تے لکھیا ہے اس دا نام بدل الاستعمال وہ خلاصہ لمبی عبارت ہے اوندا اصل معنی ہے وہ کہ اصل میں جب یہ ذکر کیا جاتا ہے نا پہلے کہ مبدل معنی کی طرف نسبت ایسی چیز کی جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا تو اس سے ایک شوق پیدا ہوتا ہے مخاطب کو کہ اے تا مراد نہیں مراد کوئی ہو رہے تو پھر تشویق تو بعد جس لئے بدل ہوتا ہے نا تو سمجھ چنگی ہوندی جی اے گل جی اور بدل چلو منع کر لیں کرنا ہی اور بدل الاستعمال اور وہ کون ما وہ بدل ہوتا ہے کہ مدلول بدل کا مطبوع کے تعلق والا ہوتا ہے مطبوع کا متعلق ہوتا ہے لفظ ٹھیک ہے
کھول کے معنی کیتا ہے ہوتا کہ وہ جار مجرور والا متعلق نہ جوڑی بیٹھے ہوئے، مطبوع کے تعلق والا ہوتا ہے، جیسے سولے با زیدن صوبہ، اور بدل الاشتمال ما وہ بدل ہوتا ہے، بدل ہوتا ہے کہ بدل کا مطبوع بدل کا مدلول مطبوع کے تعلق والا ہوتا ہے، جیسے طلیبہ زید الصوب، چھینا گیا زید یعنی کپڑا اس کا، بدل الاستعمال اور بدل الاستعمال وہ بدل ہوتا ہے کہ اس کا بدل کا مدلول مطبوع استاد غلام صاحب رحمۃ اللہ فرمانا کراندے کھسیا گیا زید، تو زید کو کسیمنے والی شے تو نہیں نا جی، پھر سریکی جمانا دسے جی ہاں بھائی، اور بدل الاستعمال اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بدل الاستعمال وہ بدل ہوتا ہے کہ بدل کا مدلول مطبوع کے تعلق والا ہوتا ہے، جیسے سولے باز زید صوب، صوبہ، استاد جی کا ذکر ہے، استاد مولانا غلام محمد صاحب توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دی طبیعت بڑی کمال طبیعت سی، قسم کدی آپ نے کسی طالب علم نے کچھ نہیں سی آکھیا جی، بس کدی سبق پڑھایا بڑی محنت نال جی، بس ماشاء اللہ جی، استاد جنہوں نے انہیں کسی نال کدی کوئی غرض نہیں سی رکھی، حقیقت جو استاد میرے استاد مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی، وبدل الغلط وهو ما يذكر بعد الغلط نحو جاءني زید جعفر۔ اچھا جی، چوتھی قسم ہے بدل الغلط، کیا سنیں جے گل، موشی آندا پہلے ساڈی سن لو پھر ان دی تعریف کرائے، سناؤ تسی جی، آندے نے جی اے نہ سمجھا جی بھی یہ بدل غلط ہے، اے نہ سمجھا جی بھی جڑا بدل لیا نا یہ غلط ہے، اصل ہے کہ مبدل من ہو غلطی نال ذکر کیتا ہے تے اندے نال تصحیح کیتی اس غلطی دی تے نہ رکھیا بدل الغلط، یعنی غلطی کے ازالے کا بدل، غلطی کا ازالہ یعنی مبدل من ہو غلطی سے منہ سے نکل گیا، بعد میں تصحیح کی کس کے ساتھ، بدل کے ساتھ، سمجھ آ گئی جی، ہوں واپس آؤ۔ اچھا جی، بدل الغلط وہ بدل ہوتا ہے کہ ذکر کیا جاتا ہے غلطی کے بعد، غلطی کن نال ہوئی، مطبوع، جو مطبوع ذکر کیا ہے وہ غلطی سے نکل گیا، تو اصل جو ذکر کرنا تھا وہ بعد میں ذکر کیا، تو یہ ہوتا ہے بدل الغلط۔ پہلے تینوں میں غلطی نہیں ہے، پہلے ارادتاً ذکر کیے ہیں، کون، کل نہ جو مطبوع ہے وہ جو من الکل ہے، اگلا بھی من الکل، تو اگلا وہ جو مطبوع ہے وہ ارادتاً ذکر کیے ہیں، یہاں غلطی سے منہ سے نکل گیا ہے تو فوراً ازالہ کیا، اے نہیں اے مراد ہے جی، ہاں جی کیا کہ جی بدل الغلط وہ بدل ہوتا ہے جو غلطی کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، پھر آکھو غلط وہ بدل ہوتا ہے جو غلطی کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا کہنا یہ تھا جانی جعفر نامی اور شخص، زید نامی اور شخص، کہنا ایسی جانی جعفر، تے پہلے منہ جو نکل گیا جانی زید، فوراً احساس ہوا زید آیا کو نکاح جی جعفر، کیا تو بولنا جعفر تھا لیکن وہ غلطی سے کیا نکل گیا، اور کنی باری بندہ اور نہ نہیں منہ چوں نکلدا تے بندہ بعد ہو میں فلانا تے نام فلانا لے لیا جی۔ اسی طرح رائے تو راجولن، دیکھا میں نے رجل یعنی حمار، گدھا، بولنا ایسی کہ میں کھوتا ویکھیا، منہ چو اچانک ہی نکل گیا راجولن، فوراً اس غلطی کا ازالہ کیا حمارن، ہاں جی، جیسے جاءنی زید جعفر، کہنا یہ تھا کہ جانی جعفر، غلطی سے جانی زیدن کہہ بیٹھا تو فوراً اس غلطی کا ازالہ کیا یعنی جعفر، اور اسی طرح حمارن، غلطی سے کہا رأیت رجلا، فوراً ازالہ کیا حمارن، اور بدل الغلط، اور وہ بدل الغلط وہ بدل ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے غلطی کے بعد، یعنی مطبوع کو
غلطی سے ذکر کر دیا تو اس کے بعد اس ازالے کے لیے اس کو ذکر کیا، جیسے جان زید جعفر اور رأیت رجلا حمارا. جی اور غلط وہ بدل ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے غلطی کے بعد. شاباش. جیسے جاءنی زید جعفر اور رأیت رجلا حمارا. اور بدل وہ بدل ہوتا ہے. بدل ہوتا ہے. چواں جگہ تے ماں تو مراد بدل ہے، ہوا ضمیر دا مرجع پچھلا بار بار آ رہے ہیں. جو ذکر کیا جاتا ہے غلطی کے بعد، جیسے جانی زید جعفر. کہنا کیا تھا؟ جان جعفر، پہلے غلطی سے زید کہا، پھر ازالہ کیا جعفر. اور رأیت رجلا حمارا. اچھا جی، او وجہ اثر پڑھ لو تو پھر اگلی گل پڑھیے. اور نظر آ رہے ہیں گل وہ ساری آ گئی ہے بھائی. بدل کے اقسام 4 ہیں. وجہ اثر یہ ہے ذرا کے، اس لیے کہ مدلول بدل کا بعینی مبدل منہ کا مدلول ہوگا یا اس طرح نہ ہوگا. اگر بدل کا مدلول بعینی مبدل منہ کا مدلول ہے تو یہ بدل الکل من الکل ہے جی، یا اس طرح نہ ہوگا. اور وہ یہ کہ مدلول بدل کا مدلول بعض ہے مبدل منہ کے مدلول کا تو یہ بدل البعض ہے. یا اس طرح نہیں بلکہ بدل کے مدلول اور مبدل منہ کے مدلول کے درمیان کوئی تعلق ہے تو یہ بدل الاجتمال ہے. اور اگر یہ سارے نہیں ہیں تو پھر سجن ہے کون؟ آگے چلو جی. والبدلو كان نكرة من معرفة يجب نعته كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالناصية ناصية كاذبة ولا يجب ذلك في عكسه ولا في المتجانسين. صحیح نہیں. توجہ جی علماء کرام، بدل کے متعلق ایک مسئلہ یہ تو دیکھیں، بدل مبدل من ہو دونوں معرفہ ہوں گے، بدل یا بدل مبدل من ہو دونوں نکرہ ہوں گے، یا مبدل من ہو معرفہ تے بدل نکرہ، یا مبدل من ہو نکرہ تے بدل معرفہ. 4 صورتیں ہوں گی. کیا کہ جی؟ یا بدل اور مبدل منہ دونوں معرفہ ہوں گے، یا مبدل منہ اور بدل دونوں نکرہ ہوں گے. یہ ہو گئے متجانسین اور نکراتین معرفتین. نظر ہے یہ تو ہو گیا متجانسین. اور مبدل منہ نکرہ معرفہ ہوگا اور بدل نکرہ ہوگا. یہ پہلی صورت تھی. یا بدل اس کا عکس یا اس کا عکس. یا مبدل منہ نکرہ ہوگا اور بدل معرفہ ہوگا. ہوں سنو، اگر بدل نکرہ ہو مبدل من ہو معرفہ ہو، اگر بدل نکرہ ہو اور مبدل منہ معرفہ ہو، کیا کہ اگر بدل نکرہ ہو اور مبدل منہ معرفہ ہو تو بدل نکرے کی نعت واجب ہے. بدل نکرہ کی نعت واجب ہے. بدل نکرہ کی نعت واجب ہے. کیا کہ جی؟ اگر مبدل منہ معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو تو بدل کی نعت واجب ہے. یعنی اس کی صفت لانی واجب ہے. صفت لانی اور وجہ پڑھ دیں آشیت. سمجھے یہ گل؟ باقی تینوں صورتوں میں بدل کی صفت نہیں لانی کہ بدل معرفہ مبدل من ہو نکرہ بدل معرفہ تو مبدل من ہو کی صفت نہیں لانی. دونوں معرفہ ہیں کسی کی بھی صفت نہیں لانی. دونوں نکرہ ہیں تو کسی کی بھی صفت نہیں لانی. صرف ایک صورت کہ مبدل من ہو معرفہ اور بدل. تو اب بدل کی صفت لانی ہے. اب اور سننا پہ باقی 3 صورتوں میں کسی کی بھی صفت. ہوں دیکھ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پیچھو پڑھنا بالناسیۃ لنصفعن ہے نا جی، لنصفعن یہ تو ہی ہے نا کہ البتہ ضرور پکڑیں گے ہم پیشانی سے. آگے ہے ناسیاتن، یہ بدل ہے ان ناسیات سے. یہ کیا ہے؟ بدل ہے اور مبدل منہ معرفہ ان ناسیہ، تو بدل ناسیاتن کیا ہے؟
نکرا، اس لیے آگے صفت آئی کاذبہ. سمجھائیے جی. یعنی ایسی پیشانی جو جھوٹھی ہے اینو اسی پیشانی دے بل پکڑاں گے جی. سمجھی جی. اپنے دی پیشانی تو پکڑ کے نہیں گھسیٹنا، یعنی جڑی جھوٹھی پیشانی ہے، جڑی بتاں دے سامنے تے چکدی ہے، دنیا دے سامنے تے چکدی ہے، اپنے ٹکر دے سامنے تے چکدی ہے، تے ساڈے سامنے نہیں چکدی ہے جی. اللہ اکبر. ہاں جی کیا کہ جی جیسے اللہ تبارک لنسفعم بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ. ناسیاتی یہ مبدل منہ ہے اور ناسیاتی تن یہ بدل ہے اور مبدل منو معرفہ ہے، بدل نکرہ ہے، بدل نکرہ ہے. اس لیے آگے اس کی صفت آئی ہوئی ہے کاذبۃ. آگے سمجھ. تے ولا یاجب ذالک فی عکس ہی، عکس کی ہویا کہ مبدل منو نکرات اب کوئی ضرورت نہیں، تے نہ ہی متجانسین میں ضرورت ہے، نہ ہی. سمجھیا. او بے خود رو یاجب نہ تو نظر آیا عاشق نہیں نظر آیا. یعنی نعت بدل نکرہ کی وجہ اے پیچھے پڑھیا جے مقصود بھی نسبت کون ہوندا ہے کہ مبدل میں نو ہے بدل، تاکہ مقصود غیر مقصود سے ہر وجہ سے انکس نہ ہو جائے. تاکہ مقصود جی بالکل نکرہ ہوئے تو وہ پورا معرف ہے تو ناقص ہویا کہ کوئی نہ ہویا. کون بدل کندے کولوں تو مقصود کون ہے تو مبدل مینو کی ہے غیر مقصود ہے. تو لازم آیا کہ مقصود غیر مقصود سے بالکل تھلے چلا گیا. تو اب صفت لائیں گے تو صفت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جبر نقصان کر دے گی. صفت کچھ نہ کچھ جبر نقصان کر دے گی. سمجھائیے جی. ابھی افراد کٹ کرے گی نا تو گویا معرفے دے نیڑے ہو گیا، پھر کچھ نہ کچھ مقابلہ ہو گیا جی. وہ سمجھ آئی گل کہ نہیں؟ اچھا جی. او لا یاجب او کتے او فی بیفی عکسی، یعنی اس نظر آ رہے، یعنی اس صورت میں جب ہو بدل معرفہ نکرے سے، کس سے؟ یعنی مبدل میں نو نکرہ ہو اور بدل معرفہ. اگو بیک جاءنی اخن لاکا میں اخن مبدل میں نکرہ کا معرفہ تو وہ کون؟ زیدن. آیا میرے پاس بھائی تیرا تو اون دے پرا دے دو پراواں دا نا ہی کوئی ہے. آیا میرے پاس بھائی تیرا، یعنی ہاں وہ دے بھائی نے 5-6 تے انہیں آکھے بھی تیرا بھائی آیا میرے کو. ہن پتہ نہیں 5-6 جو کیڑا آیا، انہیں اگو آکھیا زیدن، جڑا زید نامی وہ آیا. سمجھ آئی ہے؟ ہن زید ہی بدل اے کی ہے تو مبدل مینو اخن او کی ہے او اگو اخو کا ہوتا تو پھر معرفہ ہوتا تو لاکا کو لام جا رہا ہے بچ آگا تو تضافت ہے کوئی نہیں، لے تو کی ہے نکرہ ہے جی. اچھا جی. متجانسین کون؟ کہ دونوں نکرے دونوں معرفے، اس لیے کہ مقصود غیر مقصود سے اکمل ہے پہلی صورت میں. کیڑی؟ جدوں مبدل من ہو نکرہ تے بدل معرفہ ہوئے تو ہن جڑا مقصود ہے غیر مقصود کو اعلیٰ ہو گیا کہ نہ ہو گیا کہ نہیں ہویا؟ کیونکہ وہ معرفہ ہے نا تے مبدل منو نکرہ ہے. تے جڑیاں باقی 2 صورتاں نے ان دونوں صورتوں میں برابر ہیں، دونوں صورتوں میں برابر ہیں، اس لیے تاکید کی ضرورت نہیں. تاکید کی سمجھی گل؟ اچھا جی. اور دوجیاں 2 مثالاں میں لکھیاں نے وہ کیا اور ویکھ نا 2 میں نکرے 2 میں معرفے. ضربا زید اخو کا، مارا زید نے یعنی تیرے بھائی نے. ضربا زید، ضربا زید. چلے نو چھڈو. او جڑی پہلی مثال وچ پڑھی جانی زید اخو کا، وہ پہلی مثال وہ دوویں کی نے کہ کوئی نہیں؟ جانی زید دوویں معرفے نے کہ نہیں؟ اچھا جی. دوویں نکریاں دی مثال چلو جی. کام جاءنی راجولن، جاءنی نکرہ کا معرفہ. غلام لاکا، غلام لاکا، غلام لاکا، غلام نکرہ کا معرفہ. آیا میرے پاس رجل یعنی غلام تیرا، یعنی غلاموں کا ہوئے تو پھر معرفہ ہے. غلام لاکا
جاءنی راجولن غلامن لاکا، دو میں کی نے نکرہ نے، اے مثال ہے جی۔ چلو جی، اور بدل اگر ہو نکرہ معرفہ سے تو واجب ہے نعت بدل کی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بالناصیات ناصیات کاذبا، اور نہیں واجب یہ کیا بدل کی نعت لانی اس کے عکس میں، عکس کیے کہ مبدل میں نو نکرات بدل اور نام متجانسین میں، تو کل بدل مبدل میں نو دیاں چار صورتاں، چار قسمت وکھریاں بنیاں نا، یعنی انہاں دی صورتاں بنیاں کہ دو میں معرفے دو میں نکرے، مبدل میں نو معرفہ تے بدل نکرہ، مبدل میں نو نکرہ تے بدل معرفہ، صرف ایک صورت کہ مبدل میں نو معرفہ تے بدل نکرہ، ایتھے تا دی صفت لے ہونی ہے جی۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور بدل اگر ہو نکرہ معرفے سے تو واجب ہے نعت بدل کی، جیسے قول تبارک و تعالیٰ کا بالناصیت کاذبۃ، اور نہیں واجب یہ اس کے عکس میں اور نہیں متجانسین نہ ہی متجانسین میں۔ چلو بچوں